اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ عثمانی ترک بلا کے ذہین ہیں، بڑے جفاکش، محنتی اور اپنے رئیسوں کا حکم ماننے والے ہیں، جو صحیح ایجابی راستے کی طرف ان کی قیادت کرتے ہیں اور ان کو لے کر چلتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو انہیں ایک بہت بڑی قوت میں تبدیل کر دیتی ہے جس کی ہیبت چھائی ہوئی ہے۔ یہ لوگ قناعت پسندی، عزم و حوصلہ اور جنگ میں شجاعت و ثابت قدمی جیسی اعلیٰ صفات میں تمام لوگوں سے فائق ہے۔ عثمانی ترکوں کی یہ سب خصوصیات، بلکہ ان کی شجاعت و بہادری، اپنے دین کے ساتھ تمسک، اپنے رسم و روایات کے ساتھ ارتباط اور اخلاقی پختگی کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو ان کے اندر سلطان اور قیادت کی اطاعت کے جذبے کو ختم کیا جائے، ان کی معنوی روح کو تباہ کیا جائے، ان کے دینی رابطوں پر ضرب لگائی جائے، اور اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کا مختصر ترین راستہ ہے کہ انہیں ایسے افکار اور ایسے غیر ملکی طرز زندگی کا عادی بنا دیا جائے جو ان کی علاقائی اور روحانی میراث سے میل نہیں کھاتے۔ عثمانی ترکوں کو اس بات پر ابھارنا ضروری ہے کہ وہ خارجی امداد کو قبول کریں جن کا آج تک وہ اپنی عزت و وقار کی بدولت انکار کرتے آئے ہیں، اور اس بیرونی امداد کا انہیں عادی بنا دیا جائے تاکہ وہ اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں اور محتاج بن جائیں۔ اس طرح ان کے ذہنوں میں مادی چیزوں کی اہمیت اور قدر و قیمت بڑھا کر انہیں تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں انہیں مادی مفادات کا اسیر بنا کر تباہ کیا جائے۔ انہیں صرف عسکری میدان میں شکست دینا کافی نہیں، بلکہ دوسرا راستہ اختیار کرنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اگر صرف جنگ و جدل کا راستہ اختیار کیا گیا تو یہ لوگ چوکنے ہو جائیں گے، بہت جلد بیدار ہو جائیں گے، اور دولت عثمانیہ کی قوت کو سبوتاژ کرنے کے لیے جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے وہ اس کی حقیقت کو سمجھ جائیں گے۔ جو چیز ہمارے ذمہ لازم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی شخصی اور معاشرتی بنیادوں کو مکمل طور پر تباہ کر دے اور ان کی ملکی عظمت کو نیست و نابود کر دے اور انہیں خبر تک بھی نہ ہو۔ بشب جریجوریوس جمعیت کا ایک انتہائی فعال رکن ہونے کے ساتھ ساتھ استنبول کے بشب بھی تھا۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ اور اپنے تمام ذرائع کو کام میں لاتے ہوئے کوشش کی کہ خفیہ جمعیت کے احکام کو نافذ کر کے یونان کی عظیم دولت کے قیام کا خواب شرمندہ تعبیر کیا جائے۔ اس خفیہ جمعیت کے مقاصد درج ذیل تھے: دولت عثمانیہ میں جگہ ایسی خفیہ تنظیمات کا قیام عمل میں لانا اور روم کی امیر اور بااثر شخصیات کو ان تنظیموں کا رکن بنانا۔ ایسے لوگوں کو ان تنظیموں میں رکنیت دینے کا مقصد مادی اور معنوی مساعدات کی ضمانت تھی۔ رجابی کلیسا میں سے مشہور ہیلینین کو ان جمعیتوں کا صدر بنانا، خفیہ تنظیموں کی مالی امداد کو یقینی بنانے کے لیے تجارتی کمپنیوں کی تاسیس، ان جوانوں سے استفادہ جو یورپ میں پڑھتے ہیں، یونان کی عظیم سلطنت کی امداد کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات۔ خفیہ تنظیم کا جال مورہ کے پورے علاقے اور اس کے باہر کئی دوسرے علاقوں میں بھی پھیل گیا۔ داخلی رکاوٹوں سے گلخلاصی کرنے کے لیے کئی سازشیں ہوئیں۔ 1821 عیسوی میں باقاعدہ بغاوت کا اعلان ہو گیا۔ بہتر اس کا پادری ماجور، جو مورہ کی خفیہ تنظیم کا لیڈر بھی تھا، ایک جھنڈا ہاتھ میں لیے کھڑا ہوا جس پر حضرت مریم کی خیالی تصویر بنی ہوئی تھی، اور وہ چیخ چیخ کر اعلان کرنے لگا: اے یونانی قوم، آؤ میرا ساتھ دو اور ترکوں کو قتل کر دو۔ وہ تمام رومیوں کو عثمانیوں کے خلاف جنگ کی دعوت دینے لگا۔ اسی دوران بغاوت پھوٹ پڑی اور وسیع پیمانے پر پھیلتی چلی گئی۔ یہ بغاوت 1821 عیسوی میں شروع ہوئی اور علاقائی اور دینی رنگ اختیار کر گئی۔ اس کی قیادت مذہبی لوگ کر رہے تھے۔ جمہوریہ قبرص کے سابق فرمانروا مکاروی 1951 میں ترکی کے مشہور صحافی اور وکیل نوزاد کراکیل کے ساتھ ایک مباحثے میں کہا تھا: ممکن ہے آپ یہ بات جانتے ہوں کہ یونان کی بغاوت کی قیادت کلیسا نے کی تھی۔ جب 1821 میں عثمانیوں کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، وہ پادری ہی تھے جنہوں نے اس شورش کے زمام اپنے ہاتھ میں لی تھی، یعنی جس شخص نے سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا وہ پادری ہی تھا، اور انہی لوگوں کی متعین کردہ راہ کو اختیار کر کے یونان نے دولت عثمانیہ سے خود مختاری حاصل کی تھی۔ مکاریوس نے مزید یہ بھی کہا کہ آزادی ہی مسیحیت کی بہترین سوچ ہے۔ سچ تو یہی ہے کہ یہ سب کچھ واقعہ ہوا۔ پادریوں کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ دیہاتوں اور قصبوں میں اس بات کو پہنچائیں کہ وہ ترکوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ان پر حملہ کریں۔ حملے کی ابتدا عید فصح کی رات کو ہوگی۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے سے قسمیں لی کہ اس راز کو مقررہ وقت سے پہلے عیاں نہیں ہونے دیں گے۔ عثمانیوں کو اپنے دستوں کے ذریعے اس بات کا
علم ہو گیا اور احتیاطاً انہوں نے قلعوں کی طرف کھسکنا شروع کر دیا، لیکن ان قلعوں نے ان کی کچھ مدد نہ کی اور وہ ان باغیوں کے سامنے زیادہ دیر تک کھڑے نہ ہو سکے۔ یہ کے بعد دیگرے یہ قلعے مجرم باغیوں کے ہاتھوں مفتوح ہوتے گئے اور تھوڑے عرصے میں یعنی صرف 3 ہفتوں میں پورے مورہ پر باغیوں نے قبضہ کر لیا۔ صرف تریبولیجا کا قلعہ بچ گیا جب عثمانی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ یہ قلعہ مورہ کی ولایت کا مرکز تھا۔ کئی ہفتوں تک یہاں مقابلہ ہوتا رہا۔ رومیوں کے ہاتھ جو بھی عثمانی گرفتار ہوا انہوں نے ایسے وحشتناک طریقے سے قتل کیا کہ تاریخ انسانیت میں اس کی نہیں ملتی، اور جو بھی ہتھے چڑھا باغیوں نے قتل کر کے اس کا مال لوٹ لیا۔ ان مذہبی رہنماؤں کا عظیم سوچ کی تنظیم کے کارکنوں سے مسلسل اور مضبوط رابطہ تھا۔ پادریوں نے کلیساؤں میں افلاک اور بغداد کی رومی فوجوں کی پوری طرح مدد کی اور کلیسا نے ان فوجوں کے سینئر آفیسرز کو خوب مالی مدد باہم پہنچائی۔ اس کے علاوہ ان پادریوں نے باغیوں کو اجازت دی کہ وہ چرچز میں توپیں اور گولہ بارود رکھیں اور اپنے لیے سٹور بنا لیں۔ اس کے علاوہ ان پادریوں نے انہیں اس بات کی بھی اجازت دے دی کہ وہ ان کلیساؤں میں رہائش اختیار کریں۔ لارڈ پادری بالیا بادرا نے روسی کونسل کو ایک خط ارسال کیا اور درخواست کی ترکوں سے مکمل آزادی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ روس باغیوں کی بھرپور مدد کرے۔ بشپ جوری جورجیوس نے دولت عثمانیہ کے خلاف رومی بغاوت میں اہم کردار ادا کیا، جیسا کہ ہم نے گزشتہ سطور میں ذکر کیا ہے، لیکن اس بات کی وضاحت کو ہم ضروری خیال کرتے ہیں کہ بشپ مذکور باوجود اس کے کہ یونان کبریٰ کے قیام کی کوشش کرنے والی جمعیت یا جسے روم عظیمی سوچ کا نام دیتے تھے سرکردہ ممبر تھے، لیکن جب روس نے اپنے مفادات کی خاطر یہ اعلان کیا کہ وہ آرتھوڈکس کی بغاوت کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتا تو بشپ جری جورجیوس نے مجبوراً ایک حکم نامہ صادر کیا جسے بیان الحرمان کا نام دیا گیا اور تمام باغیوں پر کفر کا فتویٰ صادر کیا۔ عثمانیہ خفیہ ایجنسیاں یقینی اور پختہ خبریں لانے میں کامیاب ہو گئی جن کا مفاد یہ تھا کہ یونان کی عظیم آرتھوڈ کے سلطنت کے قیام کا منصوبہ بنانے والا بشپ جری جورجیوس ہی ہے۔ جب یہ اطلاع سلطان محمود ثانی کو پہنچی تو اس کی حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ ہکا بکا رہ گیا اور حکم دیا کہ بشپ کا ٹھکانہ معلوم کیا جائے۔ علی بادشاہ نے بشپ مذکور کو گرفتار کرنے کے لیے بڑے مضبوط طریقے سے چھاپا مارنے کا پلان تیار کیا، اور جب چھاپا مار کر بشپ کو گرفتار کیا گیا تو بہت ساری دستاویزات حکومت اور حکومتی نمائندوں کے ہاتھ لگی جن سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ سارا کھیل بشپ کا تیار کردہ تھا۔ ان دستاویزات میں وہ خطوط بھی موجود تھے جو ان پادریوں کے نام لکھے گئے تھے جس بغاوت کی قیادت کر رہے تھے۔ خطوط کے علاوہ استنبول میں بغاوت برپا کرنے کے لیے ضروری تدابیر اختیار کرنے کے بارے جاری کردہ معلومات، تیاریاں اور خفیہ تیاریاں جن کو دولت عثمانیہ نے مخفی رکھا ہے اور ان کے ذریعے کلیسا کے تابع رومی امراء کو گرفتار کیا۔ ان کے علاوہ وہ خطوط اور معلومات بھی بشپ مذکور کے پاس سے برآمد ہوئی جو انگریز اور فرانسیسی سفارتکاروں کی طرف سے بشپ کو موصول ہوئی تھی۔ بالخصوص روس میں موجود رومی سلطنت کی تیاری کے مختلف مراحل کے بارے معلومات اور دیسا کے شہر کی خفیہ تنظیم کے مرکز سے بھیجی گئی اسلحہ کے بارے اطلاعات، بیانات اور پوری آرتھوڈکس دنیا کی طرف لکھے گئے امداد کے حصول کے خطوط، بغاوت کے لیے بشپ کی طرف سے مالی امداد دینے کے لیے رابطے کی دستاویزات، سب کچھ بشپ سے برآمد کر لیا۔ یہ سب دستاویزات حکومت کے ہاتھ آ گئی۔ بشپ نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور کہا یہ تمام اقدامات میں نے کیے ہیں۔ اس نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی۔ دوسرے لوگ بھی جو اس کام میں بشپ کے شریک کار تھے حکومت کی نظر میں آ گئے۔ سلطان محمود ثانی نے بشپ جری جورجیوس کے اس منصب سے معزول کرنے کا فرمان جاری کیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد بشپ کے قتل کا فرمان جاری ہوا۔ آرتھوڈکس رومیوں کے عید الفصح کے دن اب اسے موت کی گھاٹ اتار کر قصہ پاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان نے ایک اور فرمان جاری کیا تاکہ مقتول بشپ کی جگہ کسی اور شخص کو بشپ منتخب کیا جائے۔ جب یہ شاہی فرمان حکومتی ترجمان استافرا کی بیگ کے حوالے ہوا اور وہ اسے لے کر بشپ کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوئے تو لوگ تھرا اٹھے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ مسیحی ذمہ داروں کو یہ فرمان پڑھ کر سنایا گیا اور پھر انہوں نے اویانیوس نامی شخص کو اپنا بشپ منتخب کر لیا۔ عثمانی حکومت نے بعض باغیوں کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع کیا جس کی بدولت پوری آبادی میں دوبارہ صورتحال بہتر ہو گئی، حتیٰ کہ نیا بشپ باغیوں اور دولت عثمانیہ کے درمیان واسطہ بن گیا، اور بات یہاں تک پہنچی کہ نئے بشپ نے عرض حال کے نام سے حکومت کو ایک درخواست پیش کی اور عفو عام کا مطالبہ کیا۔ عثمانی اداروں نے بشپ کی ان کوششوں کو قبول کیا اور ہر اس شخص کو معاف کرنے کا اعلان کیا جو اپنے کیے پر پشیمان ہوا۔
ان لوگوں کے مال اور املاک انہیں واپس کر دی گئی اور ان کی درخواست قبول کر لی گئی. رہے وہ لوگ جن کو موت کی سزا دی جا چکی تھی تو حکومت نے ان کے ورثہ کو مالی امداد کلیسیا اپنا کردار ادا کرنے لگے اور پہلے کی طرح نصرانی دینی رسومات منائی جانے لگی. اسی طرح حکومت نے لوگوں سے وعدہ کیا کہ لوگوں کو ان کے آرام و آسائش کے تمام وسائل دیے جائیں گے. اس کے بعد دوسرے ممالک میں سفیر بھیج کر ان تمام حالات سے بیرونی ملکوں کو آگاہ کر دیا گیا، لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود حالات پرسکون نہ ہوئے. واقعات رونما ہوتے رہے اور مجبوراً حکومت کو مداخلت کرنا پڑی. محمد علی پاشا اور یونان. محمد علی جزیرہ عرب میں سلفی دعوت کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کر چکا تھا. اب وقت آ گیا تھا کہ اس کو کمزور کیا جائے اور اس کے پر کاٹ دیے جائیں. اس لیے یورپی ملکوں نے سلطان محمود ثانی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ یونان کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے محمد علی کی آرمی سے مدد حاصل کرے. ادھر ان بیرونی طاقتوں نے محمد علی کو اس بات پر بھی تیار کر رکھا تھا کہ جو ہی دولت عثمانیہ اسے فوجیں بھیجنے کا مطالبہ کرے تو اس مہم کو قبول کرے. انہوں نے اسے باور کرا دیا کہ اس طرح وہ اس علاقہ کی سب سے بڑی قوت بن جائے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خلافت کے اقتدار کے کمزور ہو جانے کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ بن جائے. محمد علی نے سلطان محمود ثانی کی درخواست کو اس شرط پر قبول کر لیا کہ کریٹ اور یونان پر اس کی عملداری ہوگی، اور جو ہی اسے شرط کی منظوری کی خبر موصول ہوئی تو اس نے اپنے بیٹے ابراہیم پاشا کو حرب مرہ کے قصے کو حل کرنے کی ذمہ داری سونپ دی. 1234 عیسوی بمطابق 1823 عیسوی میں مصری فوج ابراہیم پاشا اور محمد علی کے فرانسیسی مشیر سلیمان پاشا کی قیادت میں مورا اور کریٹ کی طرف چل دی. 1240 عیسوی بمطابق 1824 کو نافرین فتح ہوا. 1241 عیسوی بمطابق 1823 عیسوی فوج اتھینا میں داخل ہو گئی. باوجود اس کے کہ انگریزی بحریہ کے قائد لارڈ کوشران یونان کے صلیبیوں کی مدد کر رہا تھا. جب مسلمان آرمی یونان کی صلیبی بغاوت کو فروغ کر چکی تھی تو اچانک یورپ کے صلیبی تیوری چڑھائے نمودار ہوئے اور یونان کی حمایت کا کھلم کھلا اعلان کر دیا. بلکہ روس نے تو یونانی بغاوت کو امداد فراہم کرنے کا اعلان کر دیا. روس نے سوچا یہ بہتر موقع ہے اور اس کا فائدہ اٹھا کر استنبول میں داخل ہو کر اسے دوبارہ بت پرست صلیبی مرکز بنایا جا سکتا ہے. انگریزوں نے بھی روس کی حمایت کا اعلان کر دیا. 28 صفر 1248 ہجری بمطابق 1832 عیسوی کو دولت عثمانیہ نے مجبوراً آگ کرمان کا معاہدہ کیا، جس کی اہم ترین دفعہ یہ تھی کہ روسی جہاز رانوں کو بحر اسود میں آنے اور عثمانی تنگ نائے سے بغیر تفتیش کے گزرنے کا حق ہوگا. باوجود اس بات کے کہ یہ معاہدہ یونان کی صلیبی بغاوت کی وجہ سے عمل میں آیا تھا، لیکن عجیب بات ہے کہ اس بارے میں معاہدہ میں ایک لفظ بھی نہیں تھا. تھوڑے عرصے کے بعد 8 رجب 1244 ہجری بمطابق 1828 عیسوی کو انگریزوں نے دولت عثمانیہ کو یہ درخواست روانہ کی کہ دولت عثمانیہ بچ بچاؤ کرانے کی پالیسی اختیار کرے، کیونکہ یہ اس کے داخلی امور میں کھلی مداخلت ہے. لیکن دولت عثمانیہ نے اس درخواست کو قبول نہ کیا. انگریزوں کی اس درخواست کو قبول کرنے سے انکار کا مطلب تھا ایک ایسی دلیل مہیا کرنا جس کو بنیاد بنا کر یورپ نے دولت عثمانیہ کے خلاف ایک دفعہ پھر جنگ کا اعلان کر دیا. روس، فرانس اور انگریز 11 ذی الحج کو اس بات پر متفق ہو گئے کہ دولت عثمانیہ کو مجبور کیا جائے کہ وہ یونان کو خود مختاری دے. اس کا مطلب تھا دولت عثمانیہ جو اس کی ماں کی حیثیت رکھتی تھی اس کو الگ کر دینا. دولت عثمانیہ نے اس مطالبے کو نامنظور کر دیا. یورپی ملکوں نے اپنے بحری بیڑوں کو حکم دے دیا کہ یونان کے ساحلوں کی طرف روانہ ہو جاؤ. ادھر ابراہیم پاشا سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ جنگ نہ کرے. ابراہیم پاشا کا طبعاً جواب یہی ہوگا کہ اسے خلیفۃ المسلمین سے یا اپنے باپ سے یہی حکم مل چکا ہے، نہ کہ کسی غیر سے. 20 دن تک جنگ نہ ہوئی. اتنی دیر میں اس کے پاس ہدایات پہنچ گئی. یورپ کی متحد فوجیں نوارین کی بندرگاہ تک پہنچ گئی، لیکن انہوں نے جنگ کے لیے اپنے جھنڈے بلند نہ کیے، اس لیے ان کا یہاں داخل ہونا ایک دھوکہ تھا. اچانک یورپی لشکروں نے مسلمان لشکر پر گولے برسانے شروع کر دیے. مسلمان جو آنکھیں بند کیے یورپی طاقتوں کے وعدوں پر اعتبار کیے بیٹھے تھے اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور انہیں بہت بری طرح شکست ہوئی. کئی جہاز ڈوب گئے. انہیں اس دھوکے کی توقع نہ تھی. صورتحال بالکل بگڑ گئی. مسلمان جو ابھی تک دشمن سے بہتر پوزیشن میں تھے بالکل مغلوب ہو کر رہ گئے. یورپ اس کامیابی پر بغلے بجانے لگا. ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. محمد علی کے 3000 سے زیادہ فوجی جنگ میں مارے گئے اور اس طرح دشمن کا پلان مکمل ہو گیا. محمد علی اپنی طاقت کھو چکا تھا. دولت عثمانیہ سے کئی اسلامی شہر الگ ہو چکے تھے.
فرانس اور انگریزوں نے بڑی شاطرانہ چال چلی. ایک طرف سلطان کو یونان کی بغاوت فروغ کرنے کا مشورہ دیا اور دوسری طرف خود ہی اس کی آرمی پر حلہ بول کر اس کا خاتمہ کر دیا. والی مصر محمد علی کو جب اس واقعے کی اطلاع پہنچی تو اپنے بیٹے کو واپس آ جانے کا حکم دیا. اب محمد علی کے لشکر کی جگہ فرانسیسی فوجوں نے لے لی. فرانس اور انگریزوں نے ایک کانفرنس کی اور فیصلہ صادر کیا کہ یونان کو دولت عثمانیہ سے الگ کر دیا جائے، اس شرط پر کہ یہاں ایک نصرانی حاکم فرمانروائی کرے جسے 3 ملک فرانس، برطانیہ اور دولت عثمانیہ منتخب کریں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ ابراہیم میں، اگرچہ ان کی چالیں اتنی زبردست تھی کہ ان سے پہاڑ اکھڑ جاتے تھے. ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 میں، اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے یہاں تک کہ پھیر دے تمہیں تمہارے دین سے اگر بن پڑے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 10 میں، نہیں لحاظ کرتے کسی مومن کے حق میں کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی وعدہ کا. تمام کافروں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کی تاکہ وہ مسلمانوں کے شہروں پر قبضہ کر لے اور ان سے ان کی سرزمین چھین لے. محمد علی پاشا شام پر قبضہ کر لیتا ہے اور دولت عثمانیہ سے جنگ کرتا ہے. برطانیہ اور فرانس کے سیاستدانوں نے دیکھا کہ محمد علی کو اپنے لشکروں کو لے کر شام اور پھر وہاں سے اناطول جانے کی اجازت دے دینا دولت عثمانیہ کے علاقوں میں روسی نفوذ کو روکنے کے سلسلے میں کام آ سکتا ہے. محمد علی کی طرف سے اسی رجحان کرنے کے لیے محمد علی کی آرمی سے مدد حاصل کریں. ادھر ان بیرونی طاقتوں نے محمد علی کو اس بات پر تیار کر رکھا تھا کہ جو ہی دولت عثمانیہ اسے فوجیں بھیجنے کا مطالبہ کرے تو اس مہم کو قبول کر لے. انہوں نے اسے باور کرا دیا کہ اس طرح وہ اس علاقہ کی سب سے بڑی قوت بن جائے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خلافت کے اقتدار کے کمزور ہو جانے کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ بن جائے. محمد علی نے سلطان محمود ثانی کی درخواست کو اس شرط پر قبول کر لیا کہ کریٹ اور یونان پر اس کی عملداری ہوگی، اور جو ہی اسے شرط کی منظوری کی خبر موصول ہوئی تو اس نے اپنے بیٹے ابراہیم پاشا کو حرب مرہ کے قصے کو حل کرنے کی ذمہ داری سونپ دی. 1234 ہجری عیسوی بمطابق 1823 عیسوی میں مصری فوج اپنی ابراہیم اور محمد علی کے فرانسیسی مشیر سلیمان پاشا کی قیادت میں مورہ اور کریٹ کی طرف چل دی. 1240 عیسوی بمطابق 1824 کو نافرین فتح ہوا. 1241 بمطابق 1823 میں فوج اتھینا میں داخل ہو گئی. باوجود اس کے کہ انگریزی بحریہ کے قائد لارڈ کو شران یونان کے صلیبیوں کی مدد کر رہا تھا، جب مسلمان آرمی یونان کی صلیبی بغاوت کو فروغ کر چکی تو اچانک یورپ کے صلیبی تیوری چڑھائے نمودار ہوئے اور یونان کی حمایت کا کھلم کھلا اعلان کر دیا. بلکہ روس نے تو یونانی بغاوت کو امداد فراہم کرنے کا اعلان کر دیا. روس نے سوچا یہ بہتر موقع ہے اور اس کا فائدہ اٹھا کر استنبول میں داخل ہو کر اسے دوبارہ بت پرست صلیبی مرکز بنایا جا سکتا ہے. انگریزوں نے بھی روس کی حمایت کا اعلان کر دیا. 28 صفر 1248 ہجری بمطابق 1832 عیسوی کو دولت عثمانیہ نے مجبوراً آگ کرمان کا معاہدہ کیا، جس کی اہم ترین دفعہ یہ تھی کہ روسی جہاز رانوں کو بحر اسود میں آنے اور عثمانی تنگ نائے سے بغیر تفتیش کے گزرنے کا حق ہوگا. باوجود اس بات کے کہ یہ معاہدہ یونان کی صلیبی بغاوت کی وجہ سے عمل میں آیا تھا، لیکن عجیب بات ہے کہ اس بارے میں معاہدہ میں ایک لفظ بھی نہیں تھا. تھوڑے عرصے کے بعد 8 رجب 1244 ہجری بمطابق 1828 کو انگریزوں نے دولت عثمانیہ کو یہ درخواست روانہ کی کہ دولت عثمانیہ بچاؤ کرنے کی پالیسی اختیار کرے، کیونکہ یہ اس کے داخلی امور میں کھلی مداخلت ہے. لیکن دولت عثمانیہ نے اس درخواست کو قبول نہ کیا. انگریزوں کی اس درخواست کو قبول کرنے سے انکار کا مطلب تھا ایک ایسی دلیل مہیا کرنا جس کو بنیاد بنا کر یورپ نے دولت عثمانیہ کے خلاف ایک دفعہ پھر جنگ کا اعلان کر دیا. روس، فرانس اور انگریز 11 ذی الحج کو اس بات پر متفق ہو گئے کہ دولت عثمانیہ کو مجبور کیا جائے کہ وہ یونان کو خود مختاری دے. اس کا مطلب تھا دولت عثمانیہ جو اس کی ماں کی حیثیت رکھتی تھی سے اس کو الگ کر دینا. دولت عثمانیہ نے اس مطالبے کو نامنظور کر دیا. یورپی ملکوں نے اپنی بحری بیڑوں کو حکم دے دیا کہ یونان کے ساحلوں کی طرف روانہ ہو جائے. ادھر ابراہیم پاشا سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ جنگ نہ کرے. ابراہیم پاشا کا طبعاً جواب یہی ہوگا کہ اسے خلیفۃ المسلمین سے یہ اپنے باپ سے یہی حکم مل چکا ہے، نہ کہ کسی غیر سے. 20 دن تک جنگ نہ ہوئی. اتنی دیر میں کہ اس کے پاس ہدایات پہنچ گئی
یورپ کی متحد فوجیں نوارین کی بندرگاہیں تک پہنچ گئی، لیکن انہوں نے جنگ کے لیے اپنے جھنڈے بلند نہ کیے، اس لیے ان کا یہاں داخل ہونا ایک دھوکہ تھا۔ اچانک یورپی لشکروں نے مسلمان لشکر پر گولے برسانے شروع کر دیے۔ مسلمان جو آنکھیں بند کیے یورپی طاقتوں کے وعدوں پر اعتبار کیے بیٹھے تھے، اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور انہیں بری طرح شکست ہوئی۔ کئی جہاز ڈوب گئے، انہیں اس دھوکے کی توقع نہ تھی۔ صورتحال بالکل بگڑ گئی۔ مسلمان جو ابھی تک دشمن سے بہتر پوزیشن میں تھے، بالکل مغلوب ہو کر رہ گئے۔ یورپ اس کامیابی پر بغلے بجانے لگا۔ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ محمد علی کے 3000 سے زیادہ فوجی جنگ میں مارے گئے اور اس طرح دشمن کا پلان مکمل ہو گیا۔ محمد علی اپنی طاقت کھو چکا تھا۔ دولت عثمانیہ سے کئی اسلامی شہر الگ ہو چکے تھے۔ فرانس اور انگریزوں نے بڑی شاطرانہ چال چلی۔ ایک طرف سلطان کو یونان کی بغاوت فروغ کرنے کا مشورہ دیا اور دوسری طرف خود ہی اس کی آرمی پر حلہ بول کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ والی مصر محمد علی کو جب اس واقعے کی اطلاع پہنچی تو اپنے بیٹے کو واپس آ جانے کا حکم دیا۔ اب محمد علی کے لشکر کی جگہ فرانسیسی فوجوں نے لے لی۔ فرانس اور انگریزوں نے ایک کانفرنس کی اور فیصلہ صادر کیا کہ یونان کو دولت عثمانیہ سے الگ کر دیا جائے، اس شرط پر کہ یہاں ایک نصرانی حاکم فرما روائی کرے، جنہیں 3 ملک فرانس، برطانیہ اور دولت عثمانیہ منتخب کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ ابراہیم میں، اگرچہ ان کی چالیں اتنی زبردست تھی کہ ان سے پہاڑ اکھڑ جاتے تھے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 میں، اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے یہاں تک کہ پھیر دے تمہیں تمہارے دین سے اگر۔ ایک اور جگہ پھر فرمایا، نہیں لحاظ کرتے کسی مومن کے حق میں، محمد علی پاشا پر قبضہ کر لیتا ہے اور دولت عثمانیہ سے جنگ کرتا ہے۔ برطانیہ اور فرانس کے سیاستدانوں نے دیکھا کہ محمد علی کو اپنے لشکروں کو لے کر شام اور پھر وہاں سے اناطول جانے کی اجازت دے دینا دولت عثمانیہ کے علاقوں میں روسی نفوذ کو رکھنے کے سلسلے میں کام آ سکتا ہے۔ محمد علی کی طرف سے اس رجحان کو خوش آمدید کہا گیا تاکہ اس کے خصوصی آقاؤں یعنی برطانیوں کے اہداف پورے ہو سکیں، اور جو چیز اس نقطۂ نظر کو سپورٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انگریز نے محمد علی کے اس پلان کی بڑی شدت سے مخالفت کی کہ فرانس کی پیشکش کو عملی جامہ پہناتے ہوئے وہ شام سے 1 سال پہلے الجزائر پر حملہ کرے۔ برطانیہ نے دھمکی دی کہ اگر محمد علی ایسا کرے گا تو برطانیہ اس کی بحری اور بری فوج پر حملہ کر دے گا۔ اگرچہ فرانس کے ساتھ محمد علی کا اس بات پر اتفاق ہو چکا تھا، لیکن اس نے الجزائر پر حملہ کرنے اور فرانس کے پلان پر عمل کرنے کی بجائے شام پر حملہ کر دیا۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ محمد علی نے الجزائر پر قبضہ کرنے کے خیال کو محض اس لیے ترک کر دیا کہ اس پر برطانیہ کی طرف سے دباؤ تھا۔ برطانیہ دراصل روس کے دولت عثمانیہ میں بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا چاہتا تھا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، محمد علی نے اپنا کردار مخفی رکھتے ہوئے سطحی قسم کی باتوں کو بہانہ بنا کر شام پر حملہ کر دیا، جیسے والی اکا عبداللہ پاشا کا ان تمام لوگوں کو پناہ دینا جنہوں نے محمد علی کی فوج میں بھرتی ہونے سے بھاگ کر پناہ لی تھی۔ ایسے مصریوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ صرف 1831 عیسوی کے عرصے میں مصر سے جو لوگ فرار ہو کر آئے ان کی تعداد 6000 بتائی جاتی ہے۔ محمد علی نے مطالبہ کیا کہ ان تمام مفروروں کو واپس لیا جائے، لیکن عبداللہ پاشا نے انکار کر دیا۔ اس طرح عبداللہ پاشا کا محمد علی پاشا کے ماتحت تاجروں کو بلیک میل کرنا، یہ وہ سطحی قسم کی وجوہات تھی جنہیں بہانہ بنا کر شام پر حملہ کیا گیا۔ محمد علی نے باب علی کو خط لکھا اور اسے بتایا کہ ان وجوہات کی بنا پر عبداللہ پاشا پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس خط کا جو جواب صدر اعظم نے دیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دولت عثمانیہ کس حد تک زوال کا شکار ہو چکی تھی اور وہ محمد علی کو روکنے کی طاقت سے کس قدر محروم ہو چکی تھی۔ صدر اعظم نے کہا، محض تاجروں کی شکایت پر جنگ و جدل، تلوار زنی اور آگ بھڑکانے کا حکم دینا کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا۔ پڑوسی پاشاؤں کے درمیان جو اختلافات پائے جاتے ہیں انہیں تلوار کے ذریعے نہیں باب عالی کی مداخلت سے حل کیا جانا چاہیے۔ صدر اعظم کی بات سے محمد علی مطمئن نہ ہوا اور اپنے آرمی کو اپنے بیٹے ابراہیم پاشا کی قیادت میں روانہ کر دیا۔ مورخ لوگوں نے محمد علی کی آرمی کا ساتھ دیا اور ان کو مدد باہم پہنچائی۔ فرانسیسیوں نے مورخ کے نصرانیوں کی پیٹ پھونکی، وہ ابراہیم پاشا کا ساتھ دیں اور اسلحہ کے ذریعے ان کی مدد کریں۔ شام کے نصرانیوں نے اعلان کر دیا کہ ابراہیم پاشا ان کا دوست ہے اور ان کا ساتھ دے اور اسلحہ کے ذریعے ان کی مدد کرے، اور انہوں نے ابراہیم سے تعاون کرنے کی مکمل تیاری شروع کر دی۔ اس طرح ابراہیم پاشا نے بھی یہودیوں اور مسیحیوں پر سے تمام مقروضہ پابندیاں ہٹا دی، اور جو علاقہ بھی اس کے زیر نگین ہوتا گیا وہاں مساوات اور حریت کے دعویٰ کے ساتھ
اس بات کے بہت قوی دلائل ہیں کہ ابراہیم پاشا ماسونی مجالس سے متاثر تھا اور فرانس کے تابع ان مجالس سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنے باپ اور اپنی خواہشات کو تکمیل چاہتا تھا۔ اگرچہ ابراہیم پاشا کی فوج نے عثمانی فوج کو شکست سے دوچار کر دیا، لیکن عثمانی شام کے لوگوں کو اس کی مخالفت پر کمر بستہ کرنے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے دینی اور اقتصادی اسباب سے خوب فائدہ اٹھایا، خصوصاً اس بات سے کہ نصرانیوں اور یہودیوں کو کھلی آزادی دے کر انہوں نے مسلمانوں کو ناراض کر دیا۔ آخر 1840 عیسوی میں لندن کا معاہدہ ہوا، جس کی روح سے محمد علی کی زندگی میں ہی والی مصر کے لیے شام میں مصری وجود کی یقین دہانی کر دی گئی۔ محمد علی کی فوجوں کے شام پر قبضے کے مختلف مراحل نے ثابت کر دیا کہ وہ مسلمانوں کے بارے مخالفانہ جبکہ یہود و نصارہ کے بارے دوستانہ رویہ رکھتا ہے۔ اس قبضہ نے یہ بات بھی ثابت کر دی کہ محمد علی سیاسی پلیٹ فارم پر برطانوی اہداف کا نفاذ جبکہ بلاد شام میں ثقافتی سطح پر فرانسیسی اہداف کا نفاذ چاہتا ہے۔ ابراہیم پاشا نے فرانسیسی اور امریکی مشینری وجود کے داخلہ کے لیے مصر اور شام کے دروازے چوپٹ کھول دیے اور تمام استثنائی قوانین اور تمام ضوابط جن کا تعلق صرف نصرانیوں سے تھا ختم کر دیے۔ بعض لکھنے والے خیال کرتے ہیں کہ 1834 کا سال تاریخی تبدیلی کا سال ہے، کیونکہ یسوعی فرقہ کے لوگ واپس آ گئے، امریکی وفود کی آمد و رفت میں بہت وسعت آ گئی، امریکی مشینری پبلشنگ کے ادارے کو مالٹا سے بیروت منتقل کر دیا گیا، بیروت میں بچیوں کے ایک سکول کی بنیاد رکھ دی گئی۔ یہ بنیاد ایلی سمتھ اور اس کی بیوی نے رکھی۔ یورپی ملکوں کی ایما پر بعض چرچز نے نئے چھاپا خانے لگا کر چھاپا خانوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ اس جدوجہد کا مقصد دراصل یہ تھا کہ طباعت پر نصرانیوں کو اجارہ داری حاصل ہو جائے اور مسلمان اپنے افکار و نظریات کا پوری طرح پرچار نہ کر سکے اور نصرانی اپنے اہداف کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ محمد علی پاشا کی فوجوں کا شام میں داخلہ مشنری نصرانیوں کے کردار کا نقطۂ آغاز تھا۔ اگر محمد علی کا بیٹا ان کا ساتھ نہ دیتا تو ان کی عقلیں مفلوج ہو کر ان کے افکار کا نکارہ ہو کر رہ جاتے۔ عین تورت کا کالج جس کا دوبارہ افتتاح ہوا اور جو اب تک قائم ہے نے مصنفین اور دانشوروں کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ اس کالج نے مسلمانوں کے اندر تعلیمی سیاست کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ کالج میں سیاسیات پڑھانے کا اصل مقصد شام کے لوگوں میں قومیت کی دعوت کے ہدف کو پورا کرنا تھا۔ مصر سے کلوڈ بیگ 5 نامی ایک ایسی فرانسیسی کو اس مقصد کے لیے شام بلایا گیا تاکہ وہ اس پالیسی کے نفاذ کی نگرانی کرے۔ کلوڈ بیگ مصر میں سیاسی تعلیم کے فروغ میں خاصی مہارت حاصل کر چکا تھا۔ اس کی نگرانی میں ایک پریس دے دیا گیا تاکہ وہ سیاسیات پر عربی میں زیادہ سے زیادہ لٹریچر چھاپ کر لوگوں تک پہنچائے اور اپنا ہدف پورا کرنے کی کوشش کرے۔ ان تمام طریقوں کو کام میں لاتے ہوئے مغربی سیاستدانوں، نصرانی مشنرز اور چرچز میں موجود مذہبی رہنماؤں نے تربیت کا انداز بالکل بدل کر رکھ دیا اور تھوڑے سے سالوں میں مسلمان بچوں کی تعلیم و تربیت پر عربی رنگ کی بجائے یورپی رنگ چھا گیا اور اس طرح ماسونی فرانسیسی مجالس کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے اہداف پورے ہوئے۔ جس دوران محمد علی پاشا شام کے علاقے میں نصرانی غلبہ کے لیے پوری طرح کوشاں تھا اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سبیل کر رہا تھا، عین اسی دور میں یعنی 1830 میں خلافت عثمانیہ کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرانس الجزائر پر قبضہ کرنے میں مصروف تھا۔ فرانسیسی آرمی جو 28,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی، 100 جہازوں کی بحریہ اور جیسا کہ 3 جہازوں پر 27,000 بحری سپاہی سوار تھے، الجزائر میں داخل ہو گئے۔ یورپی ملک اس کھلی جارحیت کی پوری پشت پناہی کر رہے تھے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ بیمار آدمی دولت عثمانیہ کے ترکیے کو تقسیم کیا جائے اور مشرق کے مسئلے کو یورپی طریقہ سے حل کیا جائے۔ ہم پوچھتے ہیں جب فرانسیسی الجزائر پر قبضہ کر رہے تھے محمد علی کہاں تھا؟ وہ کیوں خاموش تھا؟ کیا اس کے وسائل اسے اجازت نہیں دیتے تھے کہ الجزائر کی مسلمان قوم کی جہادی سرگرمیوں کی پشت پناہی کرتا، یا وہ ان سے بہت دور تھا، یا یہ کہ خاموشی کی کچھ قیمت تھی؟ یورپی ملکوں نے اسے کچھ وعدہ کر رکھے تھے، کیا اس لیے تو نہیں کہ فرانس نے اس کو باور کرا دیا تھا کہ وہ مصر کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرما روا بن جائے گا، اور اسی لیے کہ انہوں نے اس بادشاہ بلاد شام پر حملہ کر کے اسے اپنے قلم رو میں شامل کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا، یا کچھ اور تاریک وعدے تھے جو سب لوگوں سے پوشیدہ تھے؟ محمد علی پاشا ایک زہر آلود خنجر تھا جسے دشمنوں نے اپنی پالیسیاں نافذ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہی وجہ تھی کہ بیرونی طاقتوں نے علمی، اقتصادی اور عسکری ترقی میں محمد علی کا ساتھ دیا، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ محمد علی اور اس کے اعوان و مددگار اور آرمی نظریاتی اور مذہبی پہلو سے کمزور ہو چکے تھے۔ اس پورے علاقے میں محمد علی نے جو کردار ادا کیا، اس پر نتائج مرتب ہوئے کہ یورپی ملکوں کو اندازہ ہو گیا کہ دولت عثمانیہ
بہت حد تک کمزور ہو چکی ہے اور نتیجتاً وہ تیار ہے کہ اس کی اراضی کو مناسب سیاسی حالات کے دوران تقسیم کر دیا جائے۔ شام اور اناضول میں محمد علی پاشا کے لشکروں کے مقابلے میں دولت عثمانیہ کی فوج کو شکست کے بعد مجبوراً دولت عثمانیہ کو روس سے مدد طلب کرنا پڑی، کیونکہ معلوم ہو چکا تھا کہ محمد علی کو برطانیہ اور فرانس کی پشت پناہی حاصل ہے۔ 1833 عیسوی کو تابی معاہدے کے بعد انقیہ راسکلا کے معاہدہ ہوا۔ یہ معاہدہ روس اور عثمانیوں کے درمیان کیا گیا ایک دفاعی معاہدے کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس معاہدے کی بدولت فرانس اور برطانیہ نے فوراً محمد علی سے رابطہ کیا کہ کہیں روس کی مداخلت بڑھ نہ جائے۔ انہوں نے اس پر 1840 کا معاہدہ ٹھوس دیا۔ ان واقعات کے نتیجے میں سلطان محمود ثانی نے دولت عثمانیہ میں جو اصلاحی کوششیں شروع کر رکھی تھی وہ ناکام ہو گئی اور دولت عثمانیہ مجبور ہو گئی کہ یورپی ملکوں کی ہدایات کو قبول کرے تاکہ وہ اس کے بدلے میں محمد علی پاشا کے مفادات کے مقابلے میں اس کی حفاظت کرے۔